سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ حضرات گرامی، موضوع آپ نے سنا کہ ماہ صیام، ماہ رمضان اور ترک دنیا۔ قطعی طور پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں، اچھا لباس پہننا چھوڑ دیں اور اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو جائیں۔ وہ تو کلیئر کٹ رسالت مآب نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اس قسم کی ترک دنیا کا وجود دین اسلام میں کوئی نہیں۔ قطعی طور پر اس کا مفہوم یہ نہ سمجھا جائے کہ ماہ رمضان کی آمد پر دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور جنگلوں میں چلے جائیں اور الگ تھلگ رہیں، اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اندازہ فرمائیں کہ جو کھانا پینا دائیں بائیں ہم ماہ رمضان کے علاوہ کھاتے ہیں، ماہ رمضان کا اتنا تقدس احترام ہے کہ وہ جائز کھانا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی حرمین میں ہے، مکے میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، عجبہ کھجور، عنبر کھجور ان کے پاس پڑا ہوا ہے، بلکہ زمزم بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے نہ زمزم پینا ہے، نہ کھجور عجبہ کھانی ہے، نہ عنبر کھانی ہے۔ تو ایسا نقشہ بن رہا ہے کہ گویا کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا، اس کی لذت کو چھوڑ دیا۔ دین اسلام کی تعلیمات نے یہ فرمایا ہے کہ بیوی ہے لیکن کچھ وقت کے لیے جو روزہ رکھنے کے بعد غروب شمس تک اس طرح کی شہوانی تعلقات کو اور اس قسم کے معاملات کو وہ ترک کرنا جو ہے، یہ اس میں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ماہ رمضان اور ترک دنیا، یعنی دنیا کی لذتوں کو چھوڑا ہے، بحث کو چھوڑا ہے، دائیں بائیں اپنی زبان کو، آنکھ کو پھیرنے سے، غلط بات کرنے سے ترک کر دیا ہے۔ دنیا کے معاملات کو ماہ رمضان میں وہ کلوز کرنے کی گویا کہ خوبصورت ایک تربیت اور ٹریننگ اور نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، اگر کوئی آدمی جھگڑتا ہے تو کہو جی انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں نے تیری بات کا جواب نہیں دینا۔ نہ گالی گلوچ ہے، نہ جھگڑے کا جواب، بلکہ ایک حدیث میں بیان آتا ہے، رسول پاک تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، اور ایک آدمی ابوبکر صدیق سے الجھ رہا ہے اور وہ جو جوشیلی باتیں اور الزام تراشی کی باتیں کر رہا ہے، ابوبکر صدیق خاموش رہے، نبی پاک سن رہے ہیں۔ آخر میں جا کے ابوبکر صدیق نے ایک بات کا جواب دیا ہے، تو جب جواب دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس چھوڑی اور آپ چل دیے وہاں سے۔ ابوبکر صدیق نبی پاک سے پیچھے گئے اور انہوں نے پوچھا حضرت کتنی دیر تک یہ بندے باتیں کرتا رہا ہے اور میں اس کو خاموش رہا ہوں، اور ایک بات کا میں نے جواب دیا ہے تو آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر آپ کو علم نہیں رضی اللہ عنہ، تیری طرف سے اللہ نے فرشتہ بھیجا ہوا تھا، تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تو میدان میں آگے جواب دیا فرشتہ بھی چلا گیا تو میں بھی چلا گیا ہوں۔ تو عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ ترک دنیا، اللہ اکبر، جب آپ یہ چھوڑیں گے آپ تیرا جواب دینے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے بھی آ سکتے ہیں، اور تیرا یہ جو انداز ہے، جس طرح کہ آدمی فقیر بنا ہوا ہے اور اجلے کپڑے نہیں پہنے ہوئے الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے، اس میں بڑا خوبصورت ایک نقشہ جو دین اسلام نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ اتقاء والا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ پریکٹیکلی اتنا عجیب تصور ہے، وہ گھر سے نکل آیا ہے، مسافر بن گیا ہے، مسجد میں ڈیرا لگا ہوا ہے اور ادھر ہی کھانا پینا ہے، ادھر ہی رات ہے، ادھر ہی قیام ہے، ادھر ہی تلاوتیں ہیں، مسجد میں رہ رہا ہے۔ تو یہ ایک چند روز کے لیے اس نے سارے معاملات کو، حتیٰ کہ کوئی فوت ہو جاتا ہے جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر ضرورتیں زندگی کی کچھ ایسا معاملات ہیں جس طرح کوئی قضاء حاجت کا مسئلہ ہے، اب تو سارے انتظامات ادھر موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے صرف باہر جا سکتا تھا، لیکن وہ یہ انداز جو ہے کہ وہ گھر سے نکلا ہے، یہ ترک دنیا، یہ موازنہ کیا ہے کہ گویا کہ اس نے شہوات کو چھوڑ دیا ہے، کھانا چھوڑ دیا ہے، پینا چھوڑ دیا ہے اور اس قسم کے معاملات کو اس نے ترک کر دیا ہے۔
یہ ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے، اور یہ جو ہمارے سامنے جو نقشہ آتا ہے ماہ رمضان اور ترک دنیا کے خاص طور پر وہ جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ خاص وقت کے لیے، پہلے تو رات کو ہی ممنوع تھا سلسلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے احل لکم لیلۃ الصیام، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کر کے جو ابتدائی مسائل تھے اس کے اندر اس کی گنجائش پیدا کر دی۔ تو یہ رہبانیت جو ہے، کچھ لوگ ایسا عجیب ان کا معاملہ ہے کہ وہ جن کو صوفیہ کرام بھی کہا جا سکتا ہے، کہ ان کے اس قسم کا لباس پہنا جائے، غسل نہ کیا جائے، بولا نہ جائے اور الگ تھلگ دنیا میں رہا جائے، یہ مشابہت آتی ہے رہبانیت کے ساتھ۔ تو دین نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کا کوئی وجود نہیں ہے، کہ مطلب ہے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا جائے، اچھے کھانے چھوڑ دیے جائیں، کلام کرنا چھوڑ دیا جائے، غسل کرنا چھوڑ دیا جائے، تزین والے اچھے عمدہ جو لباس ہے اس کو پہننا چھوڑ دیا جائے، اس قسم کی حرکتیں کرنا ممنوع ہے۔ اصل مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ظاہری طور پہ آپ کو دنیا کے مشاغل اور وہ گفتگو اور کھانے اور مجلسیں، اس قسم کی تمام چیزیں ماہ رمضان میں اس کو ترک کر دینا ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تیری اس ماہ رمضان کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، مردۃ الشیاطین کو جکڑ دیا گیا، اور آسمان سے آوازیں آتی ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، ہاں بھئی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ترک دنیا کا نقشہ جو پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے گندی بات، گندا لباس اور اس کے علاوہ ناجائز کام، وہ تمام قسم کے چھوڑ دینے۔ دنیا کے اندر جو اس قسم کے ملوث کرنے والے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، غیبتیں ہیں، ان تمام کو چھوڑنا ہے۔ بلکہ میں سمجھ تکرار کلام بھی غلط ہے، اور جو غیبت کرنا ہے، یعنی بیٹھے ہوئے ہو کسی بندے کی بات شروع کر دی، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبت حرام، غیبت کرنا تو حرام ہے جب سے مجھے پتہ چلا، میں نے کسی غیبت نہیں کی۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ، اور تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مقارنہ کیا ہے دین اسلام نے، جو آدمی کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھنا، یہ چھوڑنا، غیبت کا ترک کرنا بہت عمدہ بات تھی۔ ماہ رمضان کے حوالے سے ارشاد یہ فرمایا جا ہے، ماہ رمضان اور ترک دنیا، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، معاذ اللہ کسی جائز کام کا چھوڑنا، اور اس کے علاوہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پاکیزگی ایک سامان بنائے ہیں وہ نہیں، یہ موقت بات ہے، مؤقت ہے کہ اب نے روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا، روزے کی حالت میں یہ کام نہیں کرنا، اور ہم نے اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، جس طرح دنیا کے باقی معاملات ملوث کیے جاتے ہیں سارے اس طرح نہیں کرنا ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا نا، اعتکاف کی حالت میں وہ تو گھروں سے سامان لے کر آ گیا ہے، گھر سے نکلا ہے، تو وہ جس طرح مسافر ہوتے ہیں کچھ وقت کے لیے اپنے گھر بار کو اس نے چھوڑا ہے۔ یہ ایسا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان تو اپنی زندگی میں آیا ہے۔ کسی ایک شاعر بزرگ نے بات کی تھی، ولدت کا امو کا یبن آدم باقین والناس حولک یضحکون سرورا، اے ابن آدم جس دن تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا، لوگ دائیں بائیں تیرے کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اب دنیا میں آگے ہو، فجحد لنفسک ان تکون اذا بکوا لیوم موتک ضاحکا مسرورا، دنیا میں ایسی کوشش کر کہ جس دن تو دنیا سے جائے تو مسکراتا ہوا جائے، دنیا تیری فراق میں روئے۔ تو ظاہر ہے ایسے کام کریں گے، دنیا میں اتنا ملوث ہونا، اور دنیا کے سارے معاملات کے اندر نہ جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ غیبت چھوڑتا ہے، نہ حرام کھانا چھوڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے، کہ جو حرام ہے اللحم، جو حرام ہے اللحم الذی نبت بالحرام، وہ گوشت جو حرام کی کمائی سے بنا ہے، فالنار اولا بہ، جہنم کی آگ زیادہ حق رکھتی ہے اس کو جلائے۔ لن يدخل جنت اللحم نبت بالحرام، امام الانبیاء نے فرمایا وہ گوشت جو حرام کی کمائیوں کا پلا ہے، بنا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم کی آگ زیادہ حق رکھتی ہے اس کو کھائے۔ تو صاحب یہ ہے وہ ترک دنیا، ادھر حرام پڑا ہوا ہے، ادھر غیبت ہے، وہ گوشت کھایا جا رہا ہے، تشبیہ اللہ نے دی ہے،
اور جھوٹ بولنا جا رہا ہے، اور اس قسم کی وہ ناجائز اور گفتگو کی جا رہی ہے، جیسے اعمال بھی کم ہو رہے ہیں جس کے اندر یہ سارے سلسلے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا ہے، موضوع ہم نے یہ رکھا ہے کہ ماہ رمضان اور ترک دنیا کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ دین اسلام کے اندر تو رسالت مآب سے پوچھا صحابہ کرام نے، جو آدمی اپنے گھر میں کچھ سامان لے جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں لے جاتا ہے، بیوی بچوں کے، اس کا اجر ملے گا؟ رسول پاک نے فرمایا کیوں نہیں، اس کا صدقے جتنا اجر ملے گا۔ حتیٰ کہ رسالت مآب نے فرمایا جو شخص ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے اس کو بھی اجر ملے گا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر یہی عمل دوسری جگہ کرے تو کتنا مسئلہ ہے۔ تو یہی بات تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں خلاصہ ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان اور ترک دنیا، ملوثات، لغویات اور اس قسم خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے حکم احترام کی صورت میں ان کو چھوڑنا، یہی ترک دنیا ہے۔ قطعی طور پر جائز کاموں کا چھوڑنا اور حلال کاموں کا چھوڑنا وہ اس سے ممنوع ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم نے بات پہلے کی ہے نا کہ رہبانیت ترک دنیا، وہ دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سارا کچھ چھوڑ دیا جائے، لباس چھوڑ دیا جائے، کھانے چھوڑ دیے، جنگلوں کو رخ کر لیا جائے۔ ماہ رمضان کی آمد پر جو ہمارے لیے کھانا جائز تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، پینا ہمارے لیے جائز تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، جو ہمارے لیے معاملات حقوق و فرائض تھے حقوق زوجیت کے حوالے سے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کیوں بھلا؟ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے لیے کہ یہاں سے یہاں تک یہ آپ کی لمٹ ہے، یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے یہاں تک۔ پھر رسول پاک نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جب روزہ کھلنے کا وقت ہوتا ہے، کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو صائم کے لیے، روزے دار کے لیے فرحتان، دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی جو روزے کی تکمیل ہوئی ہے، دوسرا اس کے ذہن کے اندر بات آتی ہے کہ عند لقاء ربہ، میری رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق، ارشاد ہوتا ہے بھوک جو ہے، وہ پیاس جو ہے وہ اب چلی گئی ہے، اور جو آنتیں ہیں وہ تار ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جو اجر و ثواب ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہم نے سحری کو کھایا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے، اس طرح ہم نے افطار کیا بھی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے معاملات کو شروع کر دیا ہے۔ یہ ترک دنیا کا اس کے مقصد تھا کہ اس ٹائم سے آپ نے کھانا ہے، یہاں آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ سحری کیا کرو، اس کے اندر برکت ہے، اس سے منع نہیں کیا کہ اس کو کھانا پینا چھوڑ دینا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ترتیب بیان فرمائی ہے کہ سحری وقت کھاؤ، اور علی طول غروب شمس، اس میں نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی کہ جب وہ سحری آخر میں کھائے اور جو سورج کے غروب ہوتے ہی اس کو افطار کرے، روزہ چھوڑ دے۔ حضرات ایک اور خوبصورت بات ہے، اب دیکھیں نا، آدمی وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، تو رب العالمین تو جانتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ منہ میں پانی کلی کتنی بار کی ہے؟ 3 بار کلی کی ہے، پانی اندر گیا ہے، منہ میں گیا ہے، لیکن اس نے ایک قطرہ حلق تک گزارنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ہے وہ لذت کو چھوڑ دیا ہے، تمنا کو چھوڑ دیا ہے، خواہش ضروری پرت کرنے کو چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح باقی معاملات ہیں۔ تو یہ ترک دنیا کا اس کے اندر یہ حوالہ ہے۔ قطعی طور پر وہ لذتوں کو، جو جائز چیزیں ان کو اپنے حرام کرنا، ممنوع کرا دیں، یہ مطلب نہیں۔ یہ روزے کے دورانیہ کی باتیں ہیں، اور ماہ رمضان میں خاص طور پر، پورے ماہ رمضان میں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں دین اسلام نے سارا سال حرام بولنا، حرام کھانا، حرام کہنا، غلط بات کرنا، غیبتیں کرنا ہمیشہ ممنوع ہے، لیکن ترجیحی بنیادوں پر ماہ رمضان کے اندر یہ زیادہ اس کی حیثیت ہے کہ جس طرح کو آدمی کوئی بات بھی کرتا ہے تو کہے جی میں روزے دار ہوں، انی صمت للرحمن، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، جواب نہیں دینا۔ اور سب سے بڑا جواب دہ ہے کسی فضول بات کی خاموشی کرنا، سب سے بڑا جواب ہے۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ بھائی اب دیکھو نا، کام حلال تھا، چیز حلال تھی، اللہ اس کے رسول کے حکم کا اتنا احترام کیا ہے، اتنی محبت کی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے وہ ترک دنیا۔ میں نے اس کی بار بار وضاحت کی ہے، رہبانیت اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔
ان اوقات کے اندر اپنی خوراک کو، اپنی گفتگو کو، اپنے سمیٹنا، کلوز کرنا، احتیاط برتنا، اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات بنتی ہے، جس طرح میں نے اس میں بھی حوالہ دیا ہے، اتقاء والا آدمی جو ہے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں رہتا ہے، اور بیوی بچے، ہاں بیوی آ کے مل سکتی ہے، ادھر آ کر لوگ مل سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے یہ نہیں جا سکتا، تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، چونکہ اللہ کے لیے اس نے یہ عزم کر لیا ہے، نیت کر لی ہے، خلوت میں، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ پھر بڑی خوبصورت بات جو ہے اس میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اس نے اپنے قیام اللیل کرنا ہے، اور اس میں تاگ راتوں کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید رابطہ۔ ماں جی عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، اگر کوئی آدمی اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید آج ہی تاگ رات جو ہے وہی لیلۃ القدر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم ہے، تو کیا کرے؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا، وہ کہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا، اللہ تو عفو کو، درگزری کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ تو درگزر فرما دے، معاف کر دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوبصورت بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان اور ترک دنیا، اس کو ہر شے میں ملوث نہ کیا جائے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک رہبانیت ہے جو جاہلیت کی، اور جس میں عیسائیت کی رہبانیت ہے، اس میں ترک دنیا کا وہ کلوز کرنا ہے، اور ان اوقات کے اندر ان لذتوں کو، اس خوراک کو، اور ان ساری چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہیں ان کو اپنے لیے کلوز کرنا ہے اور ممنوع قرار دینا ہے۔ اس میں خوبصورت سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے جائز چیزوں کا چھوڑنا، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان گزرنے کے بعد جو ویسے ہی حرام کردہ چیزیں ہیں، کھانا حرام ہے، اعمال حرام ہے، بولنا حرام ہے، تو اس ٹریننگ کے ذریعے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ یہ ترک دنیا کا مسئلہ تھا جس میں ہم نے حلال چھوڑا، اس کے علاوہ حرام کی بھی تربیت کی کہ اس کو بھی چھوڑو، تو یہ ہے ترک دنیا کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم یہ کوشش کریں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو ٹریننگ دی جا رہی اتنے ٹائم میں اگر ہم یہ کھانا پینا اور بول چال اور اپنی گندی گفتگو کلوز کر سکتے ہیں، تو ساری عمر کے لیے بھی ہم اس کی ٹریننگ جو اللہ نے فرمائی ہے اس پر کنٹرول کیا جائے، اور ان لذتوں کو، دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیا جائے۔ بڑا ایزی ہو جائے گا بندہ، بڑا خوبصورت اس کا ماحول بنے گا، تندرستی بھی اللہ نصیب فرمائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اعمال کے اندر اور درجے بلند بڑھتے جائیں گے، اس کو لذت آئے گی اس دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کر خلوت۔ رسول پاک کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سارے تعلقات چھوڑ کر میرے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ کر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن کی تلاوت کریں تو میں آپ کی تلاوت سنا کروں گا، یہ رب العالمین نبی پاک کو فرمایا۔ تو وہاں تبتل کا لفظ ہے، تبتل کا معنی ہے باقی تعلقات کو چھوڑو، یہی مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں تبتل کرو، تعلقات مؤقت چھوڑ کر، توڑ کر، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ کر اور دین اسلام کی تعلیمات کے ساتھ جڑ کر کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔